آج کل فحش ویڈیوز لیک کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے۔ بعض فحش قسم کے مرد اور عورتیں خود بھی اپنی ویڈیو لیک کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، پھر نوجوان اپنی محفلوں میں اسے ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا جس طرح ویڈیو لیک کرنے والے مجرم ہیں، اسی طرح ان ویڈیوز کو پھیلانے والے اور ان پر بلا وجہ ڈسکشن کرنے والے بھی مجرم ہیں؟ برائے مہربانی بتائیں، یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا ہے، ٹوہ میں لگنے سے منع کیا ہے، اور قرآن و سنت میں اگر کسی کے گناہ پر آپ مطلع ہو گئے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو نمایاں کرنے اور پھیلانے کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ دیکھو، دو قسم کے گناہ گار ہوتے ہیں، ایک وہ جو چھپ کے کر رہا ہے اور ایک وہ جو ساری دنیا کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ جو ساری دنیا کو دکھا کے گناہ کر رہا ہے وہ تو اپنے گناہ کو خود ہی اس نے ظاہر کر دیا نا، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اس پہ لان تان کی جائے گی، اس کو بدنام بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی عزت خود ہی نہیں کروا رہا تو دوسرے کیوں اس کی عزت کریں؟ کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ۔ ایک وہ ہے جو بند کمرے میں کسی ہوٹل میں کہیں چھپ کے کوئی برائی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی جرم کر رہا ہے، تو یہ جرم ہے، جرم کو کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، اللہ کہتے ہیں جو بھی جرم کر رہا ہے نا، ان قریب اس کو اس کی سزا ملے گی، چاہے بند کمرے میں کر رہا ہو یا کھلے عام کر رہا ہو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن کہتا ہے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بند کمرے میں بھی گناہ مت کرو۔ لیکن خوب سمجھ لو، جو بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ بند کمرے میں کر رہا ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے نا اپنے اس جرم کو، وہ نہیں آپ نے خفیہ کیمرہ لگا کے اس کے گناہ کو ایکسپوز کر دیا، تو آپ ڈبل مجرم ہیں۔ ایک تجسس کہ آپ کسی کی ٹوہ میں کیوں لگے، کیوں آپ نے کیمرہ لگایا بھائی وہاں پہ، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی؟ نمبر دو، شریعت نے حکم دیا تھا جو گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تو تم بھی اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو۔ آپ نے وہ پردہ اٹھایا کیوں؟ تو اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے وہ گناہ گار، جو اس کی ٹوہ میں لگا رہا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ گار، اور جو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ این ممکن ہے جس نے چھپ کے گناہ کیا توبہ کرے، اس کی بخشش ہو جائے، لیکن جس نے اس گناہ کو پھیلایا ہے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی بخشش نہ ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، جس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو تو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، جو ویڈیو لیک کر رہا ہے اسے کوئی ایک لفظ بھی برا بھلا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ او بھائی، اس سے بڑا مجرم تو یہ ہے۔ آپ کو کس نے پرمیشن دی آپ کسی کی پرائیویسی میں گھسو اور دیکھو کہ یہ چھپ کے کیا کر رہا ہے؟ یہ تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹے کے کمرے میں بغیر اجازت کے گھس جائے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے نا کہ آپ کا بیٹا بند کمرے میں فحش ویڈیو دیکھتا ہے تو آپ بیٹے کو بتا دیں کہ بیٹا اندر سے کنڈی لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، تو پہلے اطلاع دے دیں کہ میں اچانک آؤں گا، پھر آپ جا سکتے ہیں تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے آپ نے دھاڑ کر کے دروازہ توڑا اور چلے گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو۔ تو جب باپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نے بیٹے کا موبائل چیک کرنا ہے، ایک دفعہ اطلاع دے دیں کہ بیٹا میں تمہارا موبائل ہمیشہ چیک کروں گا کیونکہ میرے ذمہ ہے تمہاری تربیت، پھر آپ اس کا موبائل چیک کریں۔ آپ اس کو بتا دیں کہ تم کمرے میں کیا دیکھتے ہو میں چیک کروں گا، میں ہسٹری چیک کروں گا، تو بتا دیں پھر صحیح ہے۔ اور یہ کام بھی صرف باپ کرے گا، ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر باپ نے بھی اگر کچھ دیکھ لیا نا بیٹا کچھ کر رہا ہے تو باپ کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی ماں کے ساتھ بھی شیئر کرے یا لوگوں کے سامنے جا کے اس کو بتانا شروع کر دے۔ بعض خواتین بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے میاں کو دیکھا بند کمرے میں فحش فلم دیکھ رہا ہے، میں تو غصے میں آ گئی، میرا تو یہ، اور میں نے اپنے بھائی کو سب سے پہلے فون کر کے بتایا۔ میں نے کہا جب آپ نے بتا دیا تو اب ہم سے کیا مشورہ لے رہی ہو؟ آپ اس کو تو ذلیل کر دیا نا دنیا کے سامنے۔
اس کو تو کر دیا, اب سزا تو مل گئی نا, اور کیا سزا دینی ہے؟ جب ایک آدمی کا آپ نے بتا دیا دنیا کو کہ یہ کام کر رہا ہے, تو اب کیا رہ گیا بھائی؟ اب کیا پوچھ رہی ہو ہم سے فون کر کے؟ اب تو جو اس نے کرنا ہے وہ کرے گا آپ کے ساتھ. ستاری کا معاملہ کرتی, پردہ ڈالتی, پھر مشورہ لیتی, پھر ہم بتاتے کہ بھائی ابھی بات کھلی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ اس طرح محبت سے پیش آئیں, اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ بری چیز ہے. اور 10 راستے ہو سکتے ہیں اصلاح کے, لیکن جب بتا دیا اپنے بھائیوں کو یا اس کے ابا کو یا اپنی سہیلیوں کو, اپنی فرینڈس کو, تو بات آپ نے اوپن کر دی. اب ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب شوہر جانے آپ جانو, اور ایسا شوہر خدا کی قسم اس کے دل میں جو اپنی بیوی کے بارے میں اس کے دل میں جو اپنی بیوی کے بارے میں جو بال آئے گا نا, اب وہ بال کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ کہے گا جو عورت جس کو اللہ نے میرا لباس بنایا تھا, جو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے, اسی نے جب میرا راز فاش کر دیا, تو اب کیا ہے؟ اب اعتماد ہوگا کیا؟ ختم, اب ختم معاملہ. اب وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے گا. وہ کہے گا تم نے ذلیل کر دیا نا مجھے, ٹھیک ہے سزا مل گئی مجھے, اب کیا ہے؟